اب آپ سن رہے ہیں نفیسہ سعید کے ناول بنت ہوا کی قسط نمبر 7۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو پھر تمہارے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ وہ اٹھ بیٹھی، اسے اپنا سکون درہم برہم ہوتا ہوا نظر آیا۔ آپا اور راجیہ پورے کر رہی ہیں، تم فکر نہ کرو، وہ بے فکری سے بولا۔ پھر بھی شرجیل، اس طرح گھر کیسے چلے گا؟ تمہیں جلد از جلد کوئی ملازمت ڈھونڈ لینی چاہیے۔ تمہاری دونوں بہنیں یہ سارا بوجھ کس طرح اٹھائیں گی؟ اتنی مہنگائی کے دور میں بھلا 2 عورتوں کی معمولی تنخواہ سے کیا بنتا تھا؟ جو بھی تھا، وہ ایک پرآسائش زندگی چھوڑ کر آئی، ویسی نہ صحیح مگر کچھ بہتر زندگی تو اس کا حق بنتی تھی، اور وہ صرف اسی صورت ممکن تھا جب شرجیل صاحب ملازمت ہوتا، ورنہ تو وہ آگے سوچ کر گھبرا گئی۔ ڈھونڈ لوں گا ملازمت، تم کیوں خوامخواہ کی ٹینشن لے رہی ہو؟ مگر میرا تو یہ خیال ہے کہ تم کسی اچھے سے پارلر میں جاب کر لو، تاکہ تمہاری اپنی ضروریات تو آسانی سے پوری ہوں، اور جب مجھے ملازمت مل جائے تو بے شک اپنی نوکری چھوڑ دینا۔ ظاہر ہے اس کی بہنیں برسرِ روزگار تھیں، اس کا گھر چلا رہی تھیں، ایسے میں بیوی کی ملازمت سے اس کے لیے کسی عیب کا سبب نہ تھی۔ اسی سوچ نے اسے کسی لا حاصل بحث سے باز رکھا۔ پارلر سے مجھے کیا تنخواہ ملے گی؟ 10، 15 یا 20 ہزار روپے؟ صبح سے لے کر رات تک کی خواری الگ۔ وہ اپنے بال لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوچ رہی ہوں خود اپنا پارلر ہی شروع کر دوں، بس ذرا ڈپلومہ مل جائے، شاید اسی ہفتے میں مل جائے گا، پھر کچھ پیسوں کا انتظام کرتی ہوں۔ اپنے پارلر کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاؤ گی؟ پارلر تھوڑی رقم ہی میں نہیں چلتے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ رقم تو میرے پاس ہے، کچھ زیورات بھی ہیں، انہیں فروخت کر دوں گی۔ میرا خیال ہے اتنی رقم پارلر کے لیے کافی ہوگی، ورنہ اپنی بہن سے ادھار مانگوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری مدد کر دے۔ کوشش کر لو، مگر میرے خیال میں یہ بہت مشکل ہے۔ پوش ایریا میں پارلر کے لیے جگہ ہی بہت مہنگی ملے گی، اور اگر کرائے پر لوگی تو ایڈوانس اور کرایہ میں ہی کافی رقم نکل جائے گی، پھر باقی کام کیسے کرو گی؟ فی الحال پارلر والا خیال تم رہنے دو، البتہ جاب کے لیے کوشش کرو، دیکھ لو کتنی سیلری ملتی ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتا ہوا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جوہی وہیں کھڑی اس کی پشت تکتی رہی۔ 15 دن بعد یہی اپنی تلخ ترین حقیقتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھو غلام حسین، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، اور میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے گھر کی طرف تھوڑی توجہ دو۔ نور الدین کیا کہنا چاہتا تھا غلام حسین کی سمجھ میں نہ آیا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ حقیقت ہے، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، مگر بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی کڑواہٹ سمیٹ گھونٹ گھونٹ پی لیا جائے۔ وہ تمہید باندھتا ہوا غلام حسین کا ایک ہمدرد دوست تھا، مانتا تھا کہ اسے ہر بات سے آگاہ کر دے۔ تمہیں جو کہنا ہے کھل کر کہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ حسین، اپنی بیوی کا دھیان رکھو، محلے والے اس کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے۔ وہ ذرا سا جھجکتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گیا۔ حالانکہ یہ ایک مشکل عمل تھا دوست کے سامنے اس کی بیوی کا ذکر کرنا۔ کیوں، ایسا کیا کر دیا ہے اس نے؟ فرحین کے بدلے ہوئے انداز و اطوار پچھلے کئی دنوں سے غلام حسین کو الجھن میں ضرور ڈال رہے تھے، مگر اسے یہ امید نہ تھی کہ اس کے بارے میں محلے میں غلط باتیں بھی کی جا رہی ہوں گی۔ اصل میں وہ کبھی اتنا فارغ ہی نہ ہوا تھا کہ کسی چوراہے پر بیٹھ کر لوگوں سے یہاں وہاں کی معلومات لیتا۔ وہ تو ایک مزدور آدمی تھا جو سارا دن مشقت کی چکی میں پس رہا تھا۔ دنیا کی گندگی نے اس کے گھر کی راہ کب دیکھ لی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ تو بے خبری میں ہی مارا گیا۔ نور الدین جو کہنا چاہتا تھا وہ بنا سنے ہی سمجھ گیا، پھر بھی چاہتا تھا کہ نور الدین ہر بات کھل کر بتائے تاکہ اس کا مغالطہ دور ہو سکے۔ اس نے کیا کر دیا جو تو یوں بول رہا ہے؟ خیر، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ بہرحال وہ جو کچھ کر رہی ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پر نظر رکھو، اس طرح کم از کم تم اپنی بچیوں کو اس دلدل میں جانے سے بچا سکو جس میں تمہاری بیوی پھنس چکی ہے۔ نور الدین کے الفاظ نے اسے شرم سے زمین میں گاڑ دیا۔ نور الدین صحیح کہہ رہا تھا، اسے فرحین کی صحبت سے اپنی بیٹیوں کو محفوظ رکھنا تھا۔ وہ سمجھ نہ پا رہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہو۔ شرم کے مارے وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ دیکھو غلام حسین، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہ تھا، بلکہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کو بھی برائی کے راستے سے بچا واپس لانے کی کوشش کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں اس پر سختی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اگر نہیں تو اسے طلاق دے دو۔ بدچلن عورت کی محبت تمہاری بیٹیوں کا مستقبل تباہ کر دے گی۔ نور الدین نے ہر بات واضح کر دی تھی۔
اب مزید کچھ کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہ باقی بچی تھی، اور جب وہ وہاں سے اٹھا تو شرم کے مارے گردن ہی نہ اٹھا سکا۔ دیکھو بیٹا، میری ایک بات مانو، اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ کمال ہے، اماں حد کرتی ہیں، بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے سچائی بتانے کا؟ وہ جس قدر برا مانتے ہوئے بولا، جتنا دھوکہ محبت کے نام پر تم اسے دے چکے ہو وہ کافی ہے۔ یقین جانو، میں جب بھی اس سے ملتی ہوں شرم کے مارے نظریں نہیں ملا پاتی۔ وہ بے غرض تمہاری مدد کر رہی ہے، تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہر بات اس پر واضح کر دو، پھر اس کا دل چاہے تو ہماری مدد کرے ورنہ بے شک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، کوئی دوسرا راستہ نکالے گا۔ ماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ ہماری مدد بے غرض نہیں کر رہی ہے، اپنی محبت کی تسکین کے لیے کر رہی ہے۔ ایسے میں اگر اسے اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں تو یقیناً اس کے دل میں موجود ہماری تمام ہمدردی ہوا بن کر اڑ جائے گی۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں، اس وقت تک جب تک ہمارے سارے مسئلے حل نہ ہو جائیں، اور آپ اب اس مسئلے پر مزید کوئی بات نہ کیجیے گا۔ وہ حتمی لہجے میں بات ختم کرتا ہوا بولا۔ اب مزید کسی بحث کی گنجائش باقی نہ رہتی تھی، لہٰذا وہ خاموش ہو گئیں۔ یہ پرفیوم کس کا ہے؟ وہ قیمتی بوتل کو الٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا بولا۔ ظاہر ہے میرے پاس ہے تو میرا ہی ہوگا۔ جانے آج غلام حسین کو کیا ہو گیا تھا، وقت بے وقت گھر آنے لگا تھا، کونے خدروں میں چھپی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز روز ہی برآمد کر لیتا، اور پھر ایک لمبا تفتیشی عمل جس سے اب اسے چڑ ہونے لگی تھی۔ کچھ دن قبل ہی فرحین کی وہ قیمتی انگوٹھی جو اسے کسی جیولر نے دی تھی غلام حسین کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر کیا تھا، بڑی مشکل سے اس نے جھوٹ بول کر جان چھڑوائی کہ انگوٹھی نکلی ہے اور اسے نشا نے گفٹ کی ہے۔ نشا کا تمہیں اس طرح تحائف دینا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ تم آئندہ احتیاط کرنا، اور ہو سکے تو یہ انگوٹھی بھی اسے واپس کر دینا۔ اب ایسے میں اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس پرفیوم کے بارے میں کیا وضاحت دے گی، جبکہ وہ پہلے ہی اسے نشا سے کوئی تحفہ لینے سے منع کر چکا تھا۔ یہ آیا کہاں سے ہے؟ وہ بوتل کی ڈھکن کھول کر خوشبو سونگھتا ہوا بولا۔ میں نے خریدا ہے، وہ ڈھٹائی سے بولی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تم نے اتنا مہنگا پرفیوم کیسے خریدا؟ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ میرے دیے ہوئے پیسوں میں تو گھر کی دال روٹی مشکل پوری ہوتی ہے، چار بچوں کے ساتھ میں تم یہ عیاشیاں کیسے پوری کر رہی ہو؟ وہ غصے سے تنتناتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ فرحین کو لگا اسے فرحین پر شک ہو گیا ہے۔ تم نے کبھی خریدا ہو تو تمہیں پتا ہو اس کی قیمت کیا ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو، کسی بچت بازار میں دیکھو، زمین پر ڈھیر لگا ہوتا ہے، 150 روپے میں بکتے ہیں ایسے پرفیوم وہاں۔ غلام حسین، اب تمہیں میرا یہ 150 کا شوق بھی برداشت نہیں؟ اسی گھر میں ساری زندگی میں نے اپنی خوشیوں کو مار کر ہی گزار دی، کبھی جو غلطی سے کسی فٹ پاتھ پر بھی کچھ خرید کر لے آؤ تو تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، خود لے کر دینے کی اوقات نہیں، لے لو تو برداشت نہیں۔ چیخنے کے ساتھ ساتھ اس نے رونا بھی شروع کر دیا۔ غلام حسین گھبرا گیا، خاموشی سے ہاتھ میں پکڑی بوتل چارپائی پر پھینکی، نہایت سست روی سے چلتا باہر گلی میں آ گیا۔ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، مگر کوئی ایسی الجھن ضرور تھی جو اس کے دماغ کو الجھا رہی تھی۔ کاش اس رات میں نے اسے قتل کر دیا ہوتا، اس کا گلا ہی دبا دیا ہوتا تو ساری زندگی کی بے سکونی سے نجات مل جاتی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہی بات سوچ رہا تھا۔ اسے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی افسوس تھا کہ اس نے اس عورت کو موقع پر ہی قتل کیوں نہ کر دیا۔ اس کا قتل شاید اسے اس ذہنی اذیت سے نجات دلا دیتا جس میں وہ پچھلے کئی سالوں سے گرفتار تھا۔ آج بھی وہ اس امید میں زندہ تھا، کاش وہ اسے کہیں مل جائے اور وہ اس ناپاک وجود کو دھرتی سے خالی کر دیتا۔ اور اس کے قتل کے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنتا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرتا؟ تم تو پھانسی چڑھ جاتے اور اپنی بیٹیوں کو اس دنیا کے جنگل میں بھیڑیوں کے حوالے کر دیتے، اور تنہا اور بے یار و مددگار۔ کسی نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ساری کوٹری میں کوئی نہ تھا سوائے اس کی اپنی ذات کے۔ تو اب وہ کون سا محفوظ ہیں، جانے کن حالوں میں جی رہی ہوں گی۔ کاش میں اس عورت کے ساتھ باقی سب کو بھی مار ڈالتا تو کم از کم اس احساس سے نجات تو حاصل کر لیتا کہ میری بیٹیاں جانے آج کس محفل کی رونق بنی ہوں گی، جانے کیسے کیسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا۔ کاش میں اتنا بزدل نہ ہوتا
वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। बाहर खड़े गार्ड ने टॉर्च से अंदर रोशनी डाली। उसके आंसुओं से सफ़ेद दाढ़ी भीग चुकी थी। वो खामोशी से अपनी टॉर्च बंद करके आगे बढ़ गया। क्या वो इस तमाम तमाशे का आदी हो चुका था? क्योंकि वो इस बाबा को पिछले 5 सालों से इसी तरह देख रहा था, जब से उसने यहाँ मुलाजमत शुरू की थी। उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। शादी से पहले वो चाय की इस कदर आदी न थी, लेकिन यहाँ रोज़ाना शाम को 5 बजे मिलने वाली चाय ने उसे कुछ आदी सा कर दिया था। 6 बज चुके थे। जाने आज अजिया उसे चाय देने क्यों न आई थी। बिलाखिर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो खामोशी से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर छोटे से सहन में आ गई, जहाँ आपा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में मुनहमिक थीं। आजकल इम्तहानों का ज़माना था, इसलिए उनका ट्यूशन टाइम भी तवील हो गया था। अजिया मशीन पर झुकी मामूल के मुताबिक सिलाई के कपड़े सी रही थी। वो बिना किसी से कोई बात किए सहन में बने छोटे से किचन में आ गई। आज वो पहली बार किचन में आई थी। उसे समझ ही न आया कि चाय का सामान कहाँ ढूंढे। भाभी, आपको कुछ चाहिए? अजिया ने उसे देखते ही किचन के दरवाजे पर आन खड़ी हुई। हाँ, वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। समझ ही ना आया क्या कहे। वो दरअसल मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए चाय बनाने आई थी, लेकिन चाय का सामान नहीं मिल रहा। झिझकते हुए उसने अपनी बात मुकम्मल की। चाय का सामान ख़त्म हो गया है, वरना मैं आपको खुद ही बना देती। अपनी बात ख़त्म करके वो रुकी नहीं और तेज़ी से पलटकर वापस चली गई। उसने आगे बढ़कर कैबिनेट में रखे डब्बों में ढक्कन उठाकर उसमें झांका। तकरीबन सारे ही खाली थे। उसे एक पल लगा फैसला करने में और वो तेज़ी से अपने कमरे में आ गई। अलमारी खोलकर यहाँ वहाँ हाथ मारा, अपने पैसों की छोटी सी पोटली बरामद की। ये रकम वो अपनी माँ की अलमारी से बिना गिने ही निकाल लाई थी। उसे अंदाज़ा न था कि रकम आज कितनी शदीद ज़रूरत पूरी करेगी। पोटली के अंदर हाथ डालकर उसने कुछ नोट गिने और चादर उड़कर कमरे से बाहर निकल आई। अजिया, तुम मेरे साथ मार्केट तक चलोगी? वो अजिया के सामने खड़ी सवाल कर रही थी। अजिया मार्केट नहीं जाती। अगर कोई काम है तो मैं चलती हूँ। आपा ने बच्चों की कॉपियाँ चेक करते हुए नज़र उठाई और उसके अज़बात में गर्दन हिलाने पर उठ खड़ी हुई। और फिर वो उनके साथ करीबी मार्केट से ज़रूरत की अशिया ख़रीद लाई। दूध के डब्बे, चीनी, चाय की पत्ती, नमक, मिर्च, दालें, उन सब के अलावा उसने कुछ चिकन भी ख़रीद लिया। उसे कभी कभी तो शर्जील की माँ बहनों पर हैरत होती, जब घर में पकाए जाने वाले गोश्त के सारी बोटियाँ शर्जील की प्लेट में डालकर वो शोरबे से रोटी डुबो डुबो कर खाती, अपने 2 अदद जोड़ों को बारी बारी धोकर इस्तेमाल करती और शर्जील की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए दिलो जान से हाजिर रहती। जाने ये कैसी ख़वातीन थीं जिनकी अपनी कोई ख्वाहिश ही ना थी। सच तो ये था, उन तीनों ख़वातीन के बेजा लाड प्यार ने ही शर्जील को इस कदर कामचोर और निकम्मा बना दिया था कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही न रहा था। उन्हें सौदे समेत घर आती देखकर मानो शर्जील तो खिल ही उठा। वाह यार, गुड, ये तुमने अच्छा किया जो आड़ू खरीद लाई। जानती हो ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। थैले से आड़ू निकालकर उसने जल्दी जल्दी प्लेट में डाले। ये देखा बिना के पीछे किसी के लिए बचे हैं या नहीं। जूही को उसकी ये हरकत सख्त बुरी लगी। दिल तो चाहा टोक दे, मगर दीगर बातों की तरह ये भी बर्दाश्त कर गई और खामोशी से अपने कमरे में आ गई। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है मलिक अमानुल्लाह किस कदर नाराज़ हो रहा है? तुमसे पूरे 15 दिन से उससे मिली नहीं हूँ। वो कुछ दिनों से निशा की तरफ न जा सकी थी। यही वजह थी जो आज निशा खुद उससे मिलने आ गई। तुम सोच नहीं सकती मैं आजकल कितनी परेशानी में मुब्तला हूँ। गुलाम हुसैन तो जैसे सारा दिन मेरी निगरानी पर मामूर हो गया है। वक्त बेवक्त घर के चक्कर दिन में कई बार लगाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। वो दबी दबी आवाज़ में बोली, इसलिए तुमसे कहती हूँ इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लो। उसकी बात पर फरहीन ने घबराकर सामने देखा, जहाँ फबीहा दुनिया और माफिया से बेखबर अपनी गुड़िया से खेलने में मसरूफ़ थी। उसके ब्राउन बाल उड़ उड़कर मुंह पर आ रहे थे। गुड़िया से खेलती वो खुद भी गुड़िया लग रही थी। ये भी तुम्हारी बेटी है? निशा ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। हाँ, एहसन से 2 साल बड़ी है। बड़ी खूबसूरत है। जिस माँ के पास ऐसा कीमती ख़जाना हो, वो कभी भूखी नहीं मर सकती। वो मानी खेजी से मुस्कुराते हुए बोली, बहरहाल सबसे पहले तो गुलाम हुसैन का कोई बंदोबस्त करो। अभी तो वक्त है। थोड़ी सी कोशिश करके तुम मारिया को टॉप की हीरोइन बनवा सकती हो।
یہ وقت نکل گیا تو پھر اس کی جوانی کے انتظار میں انگلیوں پر سال گنوں گی۔ اس کا واضح اشارہ فبیہہ کی طرف تھا۔ فرحین کی طرف سے جواب نہ پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں چلتی ہوں، مگر تم امان اللہ کے لیے کوئی راستہ نکالو، اتاولا ہوا جا رہا ہے تمہارے لیے، ایک ہی دفعہ کی ملاقات نہیں بھول پا رہا۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولی۔ بہت مشکل ہے نشا، اس سے کہو تھوڑا صبر کر لے۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ ویسے ایک مشورہ دوں اگر تم مانو تو؟ ہاں بولو۔ نشا اس کے کان کے قریب آہستہ آہستہ کچھ منمنائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ یکدم بدک گئی۔ غلام حسین کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے ہی مار دے گا۔ نہ بابا نہ، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ دیکھو فرین، یہ کام کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ پر وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، پھر بھی نشا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں نیند کی گولیاں لا دوں گی۔ روزانہ رات کو کسی طرح 2 گولیاں اسے کھلا دیا کرنا، بڑی گہری نیند سوئے گا، اسے پتہ بھی نہ چلے گا گھر میں کون آیا ہے اور چلا گیا۔ میری کئی دوستیں ایسے کام کر رہی ہیں۔ وہ کون سا زیادہ وقت لے گا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے، اور تم فارغ کچھ نہ صحیح تو کم از کم ملک صاحب سے تو ایک آدھی ملاقات کر لو، پھر آگے تمہاری مرضی۔ وہ اسے ایک نیا راستہ دکھاتے ہوئے بولی۔ یہ سب تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگا نشا جو کچھ کہہ رہی ہے بالکل درست ہے۔ ویسے بھی گناہ کی لذت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین کر انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا۔ ہاں البتہ اپنے چھوٹے کمرے کی حالت کچھ درست کر لو، پھر بتاؤ جو میں کہہ رہی ہوں صحیح ہے یا غلط۔ اگر غلط کہہ رہی ہوں تو تمہاری مرضی نہ مانو۔ شیطان راستے سے بھٹکا کر دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہے تو ٹھیک ہی، پر وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ ڈرو مت، صرف ایک آدھ بار کا خوف ہوتا ہے، پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اندر آتے ہوئے غلام حسین کو حیرت ہوئی کہ گولڈن بالوں میں بغیر آستین کی قمیض پہنے یہ عورت کون تھی جو اس کے گھر سے پورے اشتیاق کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ یہ یقیناً نشا تھی۔ بغیر فرحین سے پوچھے ہی وہ جان گیا تھا۔ یہ اور بات تھی، اسے یہ عورت پہلی نظر میں بالکل اچھی نہ لگی، مگر اس نے اپنی اس رائے کا اظہار فرحین سے نہ کیا۔ ذرا 1000 روپے تو دے دینا۔ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھتی جوہی نے پیچھے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا جہاں سجا سنورا سا شرجیل کھڑا تھا۔ اسے شرجیل سے اپنے کسی مطالبے کی فی الحال امید نہ تھی، کیونکہ اس نے کل ہی اسے 1000 روپے دیے تھے جو ایک دن میں ختم ہو گئے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جاب ملتے ہی تمہارا سارا قرض واپس کر دوں گا۔ وہ بالکل خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، ایسے جیسے کچھ سن نہ رہی ہو۔ اسے یہ سب کچھ سنتے آج کئی ماہ بیت گئے تھے۔ اب شرجیل کی ان باتوں کا جوہی پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جلدی کرو یار، باہر زہیب میرا انتظار کر رہا ہے۔ خالی ہاتھ گیا تو کیا سوچے گا؟ اس کے گھر میں 1000 کی معمولی رقم بھی نہیں ہے۔ اس کی ڈٹائی پورے عروج پر تھی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ایسے شخص سے کوئی بحث کرنا بیکار تھی جسے خود کوئی احساس نہ ہو۔ اس نے خاموشی سے الماری کھول کر 1000 روپے نکالے۔ یہ آخری 1000 ہے جو میں تمہیں دے رہی ہوں۔ اب میرے پاس مزید رقم نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اس لیے بہتر ہوگا اپنی ملازمت کا بندوبست کرو۔ نوٹ پلنگ پر پھینک کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جب پتہ تھا پیسے ختم ہو رہے ہیں تو کیا ضرورت تھی شاپنگ کرنے کی؟ کون سی شاپنگ؟ شرجیل کی بات سن کر وہ حیرت سے پلٹی۔ لون کے 2 معمولی سوٹ جو میں اپنے اور تمہاری بہنوں کے لیے خرید کر لائی ہوں، اسے تم شاپنگ کہتے ہو؟ اس کے لہجے میں کڑواہٹ کھلی ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتا ہوں، اب ڈپلومہ مل گیا ہے تو کسی پارلر میں جاب شروع کر دو۔ کچھ پیسے ملیں گے تو تمہارے ہی کام آئیں گے۔ میں نے ان کا کیا کرنا ہے؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میں 2-3 پارلرز سے ہو کر آئی ہوں، ابھی تک کہیں سے مجھے کال نہیں آئی، اور تمہارے علاقے کا کوئی پارلر 3-4-5 ہزار سے زیادہ سیلری نہیں دیتا، اور ویسے بھی یہ چھوٹے موٹے محلے گلی کے کھلے ہوئے پارلر میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہیں۔ تو پھر خود اپنا کام شروع کرو۔ اپنے کام کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ وہ تو جو کچھ میرے پاس تھا اب تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اصل میں تم سے کئی دنوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی جانب آ رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے،
اس کی بیوی بھی بیوٹیشین ہے، مگر نہ تو وہ کسی پارلر پر جاب کرتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی پارلر ہے، پھر بھی مہینے میں ہزاروں روپے کما رہی ہے اور خوب عیش کی زندگی گزار رہی ہے۔ کیوں، کوئی جادو ہے کیا اس کے پاس؟ وہ قدرے چڑھ کر بولی۔ اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص پر حیرت تھی جو بجائے خود اپنی بیوی کی ملازمت کے لیے سرگرداں تھا۔ کاش یہ اتنی کوشش اپنے لیے کرتا تو آج حالات کس قدر مختلف ہوتے۔ اس نے یہ سب کچھ ضرور مگر کہا نہیں، کیونکہ اس سمے اس کا فساد کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ نہیں خیر، جادو تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس، اصل میں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں جا کر ان بیگمات کو سروس فراہم کرتی ہے جو پارلر میں جا کر کام کروانا پسند نہیں کرتی، اور یقین جانو وہ ماہانہ ہزاروں روپے کما رہی ہے، جبکہ اس نے یہ کام چند ہزار روپوں سے شروع کیا تھا۔ اب تو کہو میں بھی رضا سے کہہ کر تمہیں 2-4 بیگمات کا کام دلوا دیتا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر تمہاری مرضی، جو دل چاہے کرو۔ رضا غالباً اس کا دوست کا نام تھا۔ اس کی بیوی پارلر کا کام کرتی تھی اور جس کی تقلید میں شرجیل نے بھی یہ آسان راستہ ڈھونڈا تھا۔ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی، تمہاری جیسے مرضی۔ پلنگ پر پڑا 1000 کا نوٹ اٹھا کر اس نے جیب میں ڈالا اور گنگناتا ہوا باہر نکل گیا۔ جوہی کو اپنے انتخاب پر افسوس نہ تھا، وہ جانتی تھی اس جیسی لڑکیوں کا نصیب ایسے ہی مرد ہوتے ہیں۔ اچھے نصیب تو شاید ان لڑکیوں کے ہوتے ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ تو بالکل تہی دامن تھی۔ اوفو اماں، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا یہ بدمزہ سالن روٹی۔ ماریا نے اپنے آگے رکھی سالن کی پلیٹ پرے کھسکا دی اور برا سا منہ بنا کر اٹھ گئی۔ لو تو میں کون سا بڑی خوشی سے یہ سب کچھ کھا رہی ہوں، مجبوری ہے، پیٹ تو بھرنا ہے نا۔ تم تو جانتی ہو مجھے اچھے اچھے کھانوں کا کس قدر شوق ہے۔ وہ تو جانے تمہارے باپ کو سامنے والے پلازا میں جس نے مزدوری دلوا دی، ہر 2 گھنٹے بعد پانی پینے کے بہانے گھر آ جاتا ہے۔ میں تو خود تنگ آ گئی ہوں یہ دال روٹی کھا کھا کر۔ بس اماں، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، ابھی سعد کو فون کرتی ہوں، مجھے کچھ اچھا سا کھانے کو دے کر جائے۔ سعد غالباً اس کا کوئی نیا بوائے فرینڈ تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر سوچ لو اگر اس دوران تمہارا باپ آ گیا تو؟ پلازا بھی تو بالکل سامنے ہی ہے، بابا تو وہاں کے کام کے دوران بھی پوری نظر گھر پر رکھتا ہے۔ چلو خیر، میں میسج کرتی ہوں، پہلے وہ کچھ خرید لے، مجھے بتائے، پھر جا کر لے آتی ہوں۔ تم خود لینے جاؤ گی؟ جواہر نے بھی اچھے کھانے کی لالچ میں سالن اٹھا کر رکھ دیا۔ ہاں، برقع پہن کر جاتی ہوں، کیا پتہ چلے گا کون ہے، 15 منٹ کی تو بات ہے، پچھلی گلی میں تو اس کا اسٹور ہے، وہاں سے گھر آنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ بس دعا کرنا کھانے کے دوران بابا نہ گھر آ جائے، ورنہ پھر ایک لمبی تفتیش کا عمل شروع ہو جائے گا، اور میں تو آج کل اس عدالتی کارروائی سے بڑی تنگ آئی ہوئی ہوں۔ تم سے زیادہ تو میں تنگ آ گئی ہوں، صرف اس ناکارہ شخص کی وجہ سے ملک امان جیسی موٹی اسامی ہاتھ سے نکل گئی۔ ارے چھوڑو اماں، تمہیں ملک سے بھی بڑی پارٹی ہاتھ لگ جائے گی، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ ابھی تو یہ بتاؤ تم نے کھانا کیا ہے؟ وہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں آج کل اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، ہر وقت غنودگی سی طاری رہتی، شام 6-7 بجے جو گھر آ کر کھانا کھاتا اور ایک کپ چائے کا پی کر ایسی مدہوشی والی نیند سوتا کہ عشاء کے ساتھ ساتھ فجر بھی رہ جاتی۔ اسے یاد ہی نہ پڑتا تھا کہ اس نے کبھی زندگی میں اپنی نماز چھوڑی ہو، مگر اب تو روز ہی عشاء اور فجر رہ جاتی۔ وہ ازحد پریشان تھا، پہلے سوچا فرحین سے ذکر کرے، مگر پھر اپنے اس خیال کو خود ہی جھٹلا دیا۔ ویسے بھی بہت کم، صرف ضرورتاً اس سے بات کرتی تھی، ایسے میں بھلا وہ اس سے کیا اپنی کیفیت بیان کرتا، مگر نور الدین سے وہ اپنی حالت چھپا نہ سکا۔ مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی بیماری پرورش پا رہی ہے، ہر وقت تھکن داری رہتی ہے، نیند کا یہ عالم ہے، کام کے دوران میں جھونکے آتے رہتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں چھت بھرائی کے دوران گر ہی نہ جاؤں۔ آج کل پلازا میں چھت بھرائی کا کام جاری تھا۔ میری بات مانو تو کھانے کے بعد چائے پینا بالکل چھوڑ دو، تم چند دنوں میں ہی چنگے بھلے ہو جاؤ گے۔ نور الدین نے ساری بات سن کر اسے مشورہ دیا۔ بھلا میری بیماری سے چائے کا کیا تعلق ہے؟ نور الدین کا مشورہ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ تمہاری ساری بیماری کی جڑ وہ چائے ہے جو تم گھر جا کر پیتے ہو، مطلب؟ وہ واقعی نہ سمجھ پایا نور الدین کیا کہنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے تمہاری بیوی تمہیں چائے میں کوئی نشہ آور دوا دے رہی ہے، جس سے تمہارے اعصاب سن ہو رہے ہیں۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھبرا کر بولا۔ بھلا وہ مجھے نشہ آور دوا کیوں دے گی؟ میرا خیال ہے تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے نور الدین کی بات کو حتمی طور پر جھٹلا دیا۔ ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، مگر پھر بھی میرا مشورہ ہے 2-4 دن گھر جا کر چائے پینے سے گریز کرو۔ اگر پھر بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو میرے ساتھ چلنا۔ میرا ایک جاننے والا کسی سرکاری اسپتال میں ملازم ہے، اس سے بات کر کے تمہارا چیک اپ کروا دوں گا۔ مگر میں تو کھانے کے بعد چائے ضرور پیتا ہوں، اس کے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، نیند نہ آنے کی صورت میں تمہیں ساری صورتحال کا بہتر طور پر پتہ چل سکے گا۔ کون سی صورتحال؟ وہ پھر سمجھ نہ پایا نور الدین کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، بہرحال تم آج رات کے بعد اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھ کر سونے کی کوشش کرنا، فائدے میں رہو گے۔ اسے نور الدین کی باتیں سمجھ نہ آ رہی تھیں، پھر بھی وہ جان چکا تھا کہ نور الدین کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ آپ اس ناول کی اگلی قسط نیکسٹ ویڈیو میں سن سکیں گے۔